سیرت مبارک میں جو سب سے پہلی بات بیان کی جانی چاہیے یا جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش۔ آپ کی پیدائش کو لے کر بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی ہیں اور بہت ساری باتیں عرض کی گئی ہیں کتابوں کے اندر، مقررین حضرات بھی اس کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک بدیہی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی بڑا انسان کہیں جا رہا ہو تو اس کے اس شہر میں جانے سے یا اس ملک میں جانے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ملک کا وزیر اعظم کسی شہر جا رہا ہو تو اس شہر میں جانے سے پہلے اس وزیر اعظم کی کس طرح سے استقبال کیا جائے، اس کی تیاریاں ہوتی ہیں اور تیاریاں کر کے زیادہ سے زیادہ خوبصورت جو ہے بنایا جاتا ہے اور بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اس کا استقبال کیا جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ جب ان کی باری آئی اس دنیا میں تشریف لانے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی جو ہے ایک استقبال کا ایک موقع شروع ہوتا ہے، اور وہ موقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ جب باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی بن گیا تھا، لیکن طوفان نوح میں اس کے نشانات مٹ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے ایک امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائیں۔ باپ اور ایک چھوٹا سا بچہ دونوں مل کر پتھر ڈھو رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، اٹھا کر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اس خاص موقع پر، یہ خاص موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی شروعات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کا آغاز ہے۔ وہی طرح کہ اس خاص موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، وہ دعا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور دیواریں اونچی کر رہے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں فرمائی۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک بہت بڑا کام ہے، تیرے حکم سے ہم لوگ کر رہے ہیں، اسے ہم اپنی دربار میں قبول فرما لے، اس لیے کہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ایک دعا فرمائی، ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خانہ کعبہ ہم بنا رہے ہیں، اس خانہ کعبہ کے ارد گرد ہمیں کس طرح عبادتیں کرنی ہیں، کس طرح اس کے ارد گرد گھومنا ہے، تیری پوجا اور عبادت کس طرح بجا لانی ہے، تیری عبادت کے طریقے بھی ہمیں سکھا، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، پھر ہماری توبہ کو قبول فرما، اس لیے کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو خاص دعا اس خاص موقع پر کی، وہ یہ کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ کہ اے اللہ، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی یہاں تعمیر ہو رہی ہے، یہاں لوگ جمیں گے، یہاں لوگ آ کر آباد ہوں گے، اس کے بعد قومیں آباد ہوں گی، اس کے بعد دنیا آباد ہوگی، ان کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیات پڑھ کر انہیں سنائے، حکمت کی باتیں انہیں سکھائے اور ان کی بری عادتوں سے اور اندر کی گندگی سے انہیں صاف اور پاک کرے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص موقع پر کی ہوئی دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ اس دعا کے تقریباً کئی ہزار سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی وادی میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی وادیوں میں پیدا ہوئے۔ مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی آنے کی ابتدا اور شروعات کیسے ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ دعا و ابی ابراہیم، میرے آنے کی ابتدا جو سب سے پہلے ہوئی ہے، نقطہ آغاز جو میرے آنے کا ہوا ہے، وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا، اور یہ دعا وہی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس کے بعد میرے آنے کی ابتدا کا جو سلسلہ ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری نبی ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص بشارت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی دی تھی، اور اس خاص بشارت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صف کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک رسول کے آنے کی خوشخبری دی، اور اس رسول کا نام احمد ہے، احمد کے آنے کی خوشخبری دی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے آنے کی ابتدا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ پھر میرے آنے سے پہلے میری ماں نے خواب دیکھا جس کے اندر میری والدہ نے ملک شام کے محلات میری والدہ کو دکھائے گئے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کئی ہزار سال پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ باقاعدہ حضرت انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور حضور کے آنے سے پہلے ہی حضرت آمینہ کو، حضور کی والدہ کو یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ جس لڑکے کی ماں بننے والی ہیں، جس عظیم الشان انسان کی ماں بننے والی ہیں، وہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہت بڑا انسان ہے، بہت بڑا انسان ہوگا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی۔ ایک بہت اہم واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، ولادت سے تقریباً ٹھیک 51 یا 55 دن پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ وہ واقعہ ہے واقعہ فیل، اور اس سال کو، جس سال یہ وہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا، وہ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا کیے گئے، یعنی جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ کے اندر، اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے۔ تو حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل کے 51 یا 55 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدائش ہوئی ہے۔ اور وہ واقعہ فیل کیا ہے، کیا اس کے نتائج تھے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر ظاہر فرمایا، انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اور ولادت رسول کے متعلق اور چند باتیں ہیں جس کا ذکر کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو کے اندر ہم اسے ضرور ذکر کریں گے۔ ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو، جاننے والوں کو یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کے چینل کو دیکھیں، لوگوں کو ایک دوسرے کو شیئر کریں اور دوسروں کو بھیجیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت کثیر تعداد تک لوگوں تک پہنچانے کا ہمارے معاون بنیں اور مددگار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔